گزارنے کے بہترین اصول، قواعد، ضوابط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ سیرت ابراہیم بڑا ہی شاندار قصہ، بڑا ہی باکمال قصہ ہے۔ سیرت ابراہیم سننا بھی ایمان کا حصہ، اور سیرت ابراہیم سے بہت کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو، عمل کرنے کو ہمیں ملتا ہے۔ سیرت ابراہیم کمال کی سیرت ہے، اس میں قربانیاں ہیں، اس میں ادب و آداب، اس میں دعوتی اسلوب ہیں، اس میں استقامت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ بے شمار چیزیں سیرت ابراہیم سے ہمیں ملتی ہیں، بے شمار پہلو سیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں۔ اس لیے سیرت ابراہیم کو ہم نے توجہ کے ساتھ صرف سننا ہی نہیں، بلکہ دل اور دماغ کے اندر اتارنا بھی ہے، اور اپنی عملی زندگی کے اندر ان پہلوؤں کو اپنانا بھی ہے۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ مکالمے کا کتنا خوبصورت انداز تھا، باپ اور بیٹا آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، اور کتنا کمال درجے کا مکالمہ ہے۔ ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دے دے، باپ کو سمجھا رہے، بتا رہے، قال یا ابی یا ولدی متى تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ بار بار سمجھا رہے ہیں، پوجا چھوڑ دیں، ان کی عبادت کرنی چھوڑ دیں، صرف اللہ کے سامنے اپنی زمینی نیاز پوچھیں۔ ایک تو طرح کہ باپ صرف انکار کر دے کہ میں تیری بات نہیں مانتا، وہ تو چلے الگ بات ہوئی، لیکن بات یہاں تک نہیں رہی، بلکہ بات اس سے کئی گنا آگے بڑھ گئی ہے، کئی گنا آگے بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے الہوں سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، میرے معبودوں کو مانتا نہیں، میرے خداؤں کو مانتا نہیں، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، اگر تو نہ رکا، لأرجمنک، لأرجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ اس قدر سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ میں تجھے رجم کر دوں گا، سنسار کروں گا، ماروں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، نکل جا، بھاگ جا، دور نکل جا، اس گھر میں تیرا کوئی لنک نہیں، کوئی تعلق نہیں، دور ہو جا مجھ سے۔ شدید سخت الفاظ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا خوبصورت انداز، آپ نے جب باپ کو دعوت دی تو بدتمیزی نہیں کی، باپ کی انسلٹ نہیں کی، باپ سے یہ نہیں کہا تو کیوں نہیں مانتا، توحید کو مانے گا میں منوا کے چھوڑوں گا، تیری ایسی کی تیسی کیوں نہیں مانتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، مسئلہ ذاتی ہوتا ہے، دینی بھی نہیں ہوتا، جو میں نبڑنا کا تیرنا تو کرتا ویکھی کتنا یہ تھا فیصلہ میں نبڑا کا تیرنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، جگہ جگہ پہ سلوک ہے، والدین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کی تو کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہ جاتی، اور پھر ہم پاور کروا ہوتے ہیں کہ میں بڑا باپ کا خدمت گزار ہوں، میں والدین کا بڑا خدمت گزار ہوں۔ تو جو مرضی کہہ، زبان سے جتنا مرضی کہتا ہے میں باپ کا خدمت گزار تھا، میں نے والدین کی خدمت کی ہے، کسی نے تیری زبان کا کہا نہیں سننا، ہر بندے نے تیرا عمل دیکھنا ہے کہ تو کرتا کیا رہا۔ جتنا مرضی کہتا ہے، ادھر دیکھ، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ابا جان میں آپ کا ادب کرتا ہوں، نہیں، عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ آج تو اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، سن کی سیرت ابراہیم کی۔ باپ مشرک ہے، مشرک جہنمی ہے، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتا ہے وہ جنت میں جائے گا نہیں، چاہے وہ 20 دفعہ کلمہ پڑھ دے، وہ 40 دفعہ کلمہ پڑھ دے، وہ 100 دفعہ کلمہ پڑھ دے، لیکن اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، رب کے اوپر صحیح معنوں کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتا، وہ بندہ کبھی بھی رب کی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن رائے نے کہا ابا تو پکا جہنمی ہے، بدتمیزی نہیں کی باپ کے ساتھ، انسلٹ نہیں کی باپ کی خدمت کیا کرے۔ ادھر دیکھیے
باپ مشرک ہے، ادھر باپ کافر ہے، ادھر باپ اللہ کا باغی ہے، ادھر باپ اللہ کا سرکش ہے، اللہ کا نافرمان ہے. توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بدتمیزی نہیں کر رہے، انسلٹ نہیں کر رہے. لیکن آج کا باپ تو مسلمان ہے، تو دین کے اوپر نہیں جھگڑا کرتا، اپنی ذاتی خلق مفادات کے حصول کے لیے باپ سے لڑتا ہے، اپنی انا پرستی کے لیے باپ سے لڑتا ہے، اپنی ذاتی خواہشات کی بنا پہ باپ سے لڑتا ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے، باپ کی انسلٹ کرتا ہے کہ کوئی باپ نے تیری غلط خواہشات کو پورا، اس لیے تو باپ سے لڑ رہا ہے. باپ مسلمان ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات بیان کی تھی، باپ کی جو خدمت ہے نا، باپ کی خدمت، ایک باپ کی خدمت وہ ہوتی ہے کہ جب بچہ باپ کا محتاج ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ میری ضروریات زندگی کا سامان مجھے میرے باپ سے ملے گا، مجھے پیسے چاہیے تو باپ دے گا، مجھے وسائل چاہیے تو باپ دے گا، میں نے کوئی چیز دینی تو میرا والد مجھے لے کر دے گا. پھر بچہ کیا باپ کی بڑی فرما برداری کرتا ہے، باپ کا کہنا ماننا، باپ کی خدمت کرنی. ہاں باپ دکان لے کر دے گا، باپ جائیداد لے کر دے گا، ذاتی مفادات کے حصول کے لیے باپ کی خدمت کر رہا ہے. کیوں؟ اس وقت تو باپ کا محتاج ہے، اس وقت تو ضرورت مند ہے، باپ تیری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو باپ کا اس لیے ادب کر رہا ہے، اس لیے کہنا مان رہا ہے. کیونکہ اگر میں نے کہنا نہ مانا تو باپ نے میری ضروریات کو پورا نہیں کرنا. ایک یہ خدمت، یہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے خدمت کرتا ہے. یہ تو اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، رب کی رضا کے لیے تو نہیں کر رہا. اور دوسری والدین کی خدمت کیا ہے؟ یہ وہ خدمت ہے جس کا درجہ بڑا عظیم ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب تو طاقت و قوت با اختیار بن جائے، باپ تیرا محتاج ہو جائے، تیرے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، مال و دولت ہے، کوٹھیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، اچھا کاروبار ہے، زیب و زینت ہے، اس وقت باپ تیرا محتاج ہے، باپ تیرا ضرورت مند ہے. اس وقت اگر تو باپ کا کہنا مانے نا، جب باپ تیرا ضرورت مند ہے، تیرا محتاج ہے، پھر یہ خدمت ہے، پھر یہ اصل خدمت ہے. اب کیا ہے کہ باپ میرا ضرورت مند ہے تو میں ڈنڈے مار کے گھر سے نکال دوں، باپ میرا ضرورت مند ہے میں باپ کو گالیاں دوں، باپ میرا ضرورت مند ہے، میرا محتاج ہے، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہوں، میں اب کما سکتا ہوں، نہ پیسے لا سکتا ہوں، نہ کوٹھیاں بنا سکتا ہوں، میرا روزگار اچھا بھلا چل گیا ہے، اب میں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہوں، باپ سے لڑتا ہوں، باپ سے جھگڑتا ہوں، تو یہ خدمت نہیں ہوتی. رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. تو دنیا کو تو کہتا ہے کہ میں باپ کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، باپ کی بڑی خدمت کر رہا ہوں. رب جانتا ہے یہ اپنے اس باپ کی کس قدر خدمت کر رہا ہے، وہ باپ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے. تو دنیا کے سامنے جتنا مرضی ڈھنڈورا پیٹتا رہے، لوگوں کے سامنے کہتا رہے، وہ رب جانتا ہے. رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، باپ ناراض ہے تو سمجھ لیجیے کہ رب بھی ناراض ہے. والدین کی خدمت کرے، والدین کا ادب کرے، والدین کا احترام کرے، بدتمیزیاں نہ کرے. یہ نہیں کہ اب باپ میرا محتاج بن گیا تو میں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا شروع کر دوں. اب میرے پاس سارے کے سارے وسائل موجود ہیں، میرے پاس ساری کی ساری نعمتیں موجود ہیں، باپ میرا محتاج ہو گیا ہے، میں گھر سے بھی نکال سکتا ہوں. باپ بیچارہ اس لیے بیٹے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پیچھے پیچھے ہے، کبھی پاؤں میں بیٹھتا ہے، کبھی بیٹے کے پاؤں کو دباتا ہے، کبھی بیٹے کی منت و سماجت کرتا ہے، اس لیے کہیں بیٹا مجھے گھر سے نکال نہ دے. اور ظالم اس قدر نوبت آ گئی ہے، باپ کو یہاں پہ تو لے آیا ہے، باپ کو اسٹیج پہ تو نے کھڑا کر دیا ہے، تو سب سے بڑا ذلیل ہے، تو سب سے بڑا کمینہ گھٹیا قسم کا آدمی ہے کہ باپ کو اس جگہ پہ لے آئے، کہ باپ اس لیے اپنے بیٹے کی کیئر کر رہا ہے
اس لیے بیٹے کی غلط باتوں کے اندر اس کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ باپ محتاج بن گیا. تو باپ کو دھمکیاں دیتا ہے, باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا, پکا جہنمی ہے. تو خود کو تو نے سدھارا نہ, آج بھی خود کو ٹھیک نہ کیا تو حقیقی بات جو والدین کا نافرمان. ہاں غلط بات نہیں ماننی, وہ تو قصہ ابراہیم سے بتا دیا. باپ کی غلط بات میں باپ کا ساتھ نہ دے, لیکن اب یہ نہیں کہ میں باپ کو دھمکیاں لگانا شروع کر دوں, ڈرانا شروع کر دوں, بلیک میل کرنا شروع کر دوں, بدتمیزی اور انسلٹ کرنا شروع کر دوں. ایسا ہم نے کام ہرگز نہیں کرنا. سیرت ابراہیم ہمیں کیا بتاتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا خوبصورت انداز. لَأَرْجُمَنَّكَ کہہ دیا, بیٹا میں تجھے رجم کر دوں گا. وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا کہہ دیا, نکل جا گھر سے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ, اے میرے ابا جان میں آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتا رہوں گا. اے میرے ابا جان آپ کو سلام ہو. آپ اندازہ کریں باپ کا کتنا سخت لب و لہجہ ہے, باپ نے کتنی سختی کے ساتھ ڈانٹا ہے. باپ نے صرف یہی بس نہیں, انکار نہیں کیا, دھمکی بھی دی, دھمکی بھی نہیں دی, گھر سے نکال دیا, کہا نکل جا, دور ہو جا. یہ نہیں کہا ابا تو کٹنے والا کون ہے, اس گھر کے اندر بھی میرا حصہ ہے, میں نبڑ لینا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے. سیرت ابراہیم سے کچھ سیکھے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے اس طرح بات کی, کہا قال سلام علیک, اے میرے ابا جان آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک, ساستغفر لک, استغفر لک ربی, میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہوں گا. میں اللہ سے آپ کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتا رہوں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے, اللہ آپ کے صراط مستقیم پہ چلا دے, اللہ آپ کے گناہوں کو ختم کر دے, اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے, اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے. اے ابا جان میں رب سے آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا. باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, باپ کو ڈانٹا نہیں. یہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام. ہم نے بھی انشاءاللہ سیرت ابراہیم کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنانا ہے. باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرنی نہیں, باپ کو نہیں دھمکیاں دے. باپ جو ہوتا نا, بس اوقات کوئی ایسے مسائل بن جاتے وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے, یا بس اوقات اگر باپ کہیں غلطی پہ ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ باپ ابھی غلطی پہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کسی طریقے کے ساتھ سمجھائیں. باپ کے ساتھ اس طرح آپ آٹے نہ لیں تو کہ رب ناراض ہو جائے گا. رب ناراض, انسان کی ہر چیز ضائع ہے, عبادت بھی ضائع ہے, انسان کی ہر چیز برباد ہے, تباہ ہے. وہ جتنا مرضی اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے, باپ کا نافرمان ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. باپ کو ناراض نہیں کرنا. ہاں اگر غیر شرعی بات کہتے ہیں, کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہے, تو وہ بات آپ نے باپ کی ماننی نہیں ہے, وہ نہیں ماننی, وہ نہیں ہم نے مانی. اور پھر یہی بس نہیں بلکہ استغفار کرتے رہے, اللہ سے دعا کرتے رہے. سورۃ التوبہ کے اندر اس بات کا اللہ نے تذکرہ کیا, وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا, اس وعدے کے سبب وہ اللہ سے استغفار کرتے رہے. لیکن جب دیکھا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, اللہ کا باغی ہے, اللہ کا سرکش ہے, ان کی دشمنی بالکل واضح ہو گئی, پھر انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا. فرمایا تبرأ منہ, میں بیزار, میں برات کا اظہار کرتا ہوں. باپ کی تڑپ رکھنے والے, ہدایت کی دعائیں کرنے والے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے. آج ہمارے اوپر زلزلے بھی آتے ہیں, بے موسمی بارشیں بھی آتی ہیں, گڑھے بھی برستے ہیں, مہنگائی کا عذاب بھی ہے, ملک کس ڈگر پہ پہنچ چکا ہے, اس کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. ہماری نافرمانیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے سارے معاملات کر رہے ہیں.